وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوءه أحسن من زوء الشمس في بيوت الدنيا. لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سارے حضرات محبت دے نال سیدی ذات تے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں، یہ محفل عظمت قرآن دے عنوان دے نال معنون کیتی گئی ہے. حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب انور مد ظلہ العالی نے حکم فرمائے، تعمیل حکم خالق کائنات نے صحت عافیت نال الحمدللہ پہنچن دی توفیق بخشی ہے. سارا سال محنت کرن والے طلباء دی محنت تساں حضرات دے سامنے اج اجاگر کیتی ویندی پئی ہے. حفظ کرن والے طالب علم، تجوید پڑھن والے طالب علم، اساتذہ کرام دی محنت کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے کہ جس ویلے والد اپنے بیٹے دی انگلی کول پکڑ کے مدرسے دے اندر گھن دے قرآن مجید پڑھاون واسطے، گھن آون والے باپ کو پتہ نہیں، پڑھاون والے استاد کو پتہ نہیں. طالب علم نے جس ویلے پہلا سبق پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بچے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے دے صدقے اللہ استاد دے گناہ بھی معاف کر چھڑیں دے، پیو ماں دے گناہ بھی معاف کر چھڑیں دے. اللہ فرمائے دے کہ چھوٹا معصوم بچہ ہو کے میں کو رحمان سدے رحیم سدے اور میں خدا دے والد استاد کو گرفت رہواں، اے بات میں کو ٹھاندی نہیں. کتنے عظمت والے ہیں قرآن مجید پڑھاون والے پڑھن والے کہ جنہ واسطے اللہ دی ساری مخلوقات 24 گھنٹے دعا گو رہن دیئے. ہوا خلا فضا دے وچ اڑتے ہوئے پکھی انہاں دے حق کے دعا کرن، قبیلیاں مکوڑے اپنے بلا وچ رہن والے انہاں دے حق کے دعا کرن، دریاواں سمندراں وچ رہن والیاں مچھلیاں انہاں دے حق کے دعا کرن. اللہ دی رحمت والے فرشتے قرآن مجید پڑھن والے طلباء دے پیران دے تلے رحمت والے پرود وچھے دے ہودن. کتنے بڑے عظیم لوگ ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس، اے ابو ہریرہ قرآن مجید خود بھی سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، ساری زندگی ایک کم جاری رکھو. وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتِ. قرآن مجید پڑھ دے اگر ہی حال تہارے ہوتے موت آ گئی اور تو صحیح حال دو تے قائم رہے ہوئے، اللہ آسمانہ تو نورانی فرشتیں دی جماعت بھیجیں دے قرآن والے دی قبر دی زیارت واسطے. جی میں ساری دنیا تو لوگ اکٹھے ہو کے بیت اللہ دی زیارت واسطے ویندن، ایویں اللہ آسمانہ تو نورانی فرشتیں دی جماعت بھیجیں دے قرآن والے دی قبر دی زیارت واسطے. کہ پڑھن والے کوئی معمولی شخص نہیں، تبارک و تعالی دے چنے ہوئے لوگ ہیں. عظمت والی کتاب ہے، تاثیر والی کتاب ہے، جینا پہرا خود رب ذوالجلال نے اٹھایا ہویا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
فرمایا خالق کائنات نے کہ قرآن مجید بھیجن والے بھی اساں ہیں، اندی حفاظت کرن والے بھی اساں ہیں۔ اللہ فرمائے کلام میں کو ساری مخلوقات وچوں بہت زیادہ پیارا لگ دے، آسمانہ وچ رہن والی مخلوق، زمینہ وچ رہن والی مخلوق، ہوا خلا فضا وچ رہن والی مخلوق، اللہ فرمائے ساری مخلوقات وچوں میں کو کلام ڈاڈھا پیارا لگ دے۔ جیڑا بندہ قرآن مجید پڑھدا بیٹھے ایویں سمجھے خالق کائنات دی ذات نال باتاں بیٹھا کر دے۔ جیڑا بندہ قرآن مجید سندا بیٹھے ایویں سمجھے جو کملی والے محبوب دی زبانی فاز بیٹھا سن دے کہ سارا قرآن میرے محبوب دا فاز ہے۔ آفر میں دل قیامت دا میدان ہو سی، ممتحن رب منان ہو سی، روز جزا ہو سی، نفس و نفسی دا عالم ہو سی، اس نے اللہ تبارک و تعالی دے عرش دے سائے دے علاوہ کتھائیں سائے دا نام و نشان نہ ہو سی۔ قال صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، بالکل چٹیل میدان ہو سی، صاف شفاف میدان، پہاڑ ختم، درخت ختم، عمارتاں ختم، سایہ ختم، ہونی قرآن مجید پڑھن والے عمل کرن والے اللہ کریم دے عرش دے سائے دے تلے انبیاء اور صلحاء دے کٹھے بہے کے آرام بیٹھے کریں دے ہو سن۔ عظمت والی کتاب دے نال جیدہ تعلق جڑ جائے، اللہ کریم ہی قرآن دے صدقے کو مرتبے اور مقام دیندہ ہے کہ قرآن بڑی تاثیر والی کتاب ہے۔ جیوی اللہ دے قرآن دے نال تعلق جوڑے اللہ نے انہاں کو مرتبہ اور مقام عطا فرمائے۔ اور اپنے قبیلے دوس قبیلے دا سردار حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندن کہ جس ویلے اللہ دے نبی نے مکہ دے اتے اعلان نبوت کیتا ہویا ہا، خیال کی دے جو انہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت بھی کیتی آواں اور اپنے سرداران قریش کو بھی ملیا آواں۔ فرمیندن جس ویلے میں مکہ دے اندر داخل ہویا، ابو جہل دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ ابو جہل پوچھنا کیتے طفیل کہندے مہمانو، فرمیندن کہ میں تہاڈا مہمان ہاں۔ ابو جہل آکھن لگے جے ساڈے مہمانو، اتھا ایک ایو جوان رہندے حسین و جمیل، خوبصورت انداز، خوبصورت آواز والا، جڑا بندہ انہاں دا کلام سن گندے بھائی بھائی دے کول جدا ہوویندے، باپ اولاد کول جدا ہوویندے، اولاد باپ کول جدا ہوویندی ہے، خاندان دے درمیان جدائی دا سلسلہ شروع تھی ویندے۔ تساں ایویں خیال کرائے وہ محبوب دی زبانی کلام نہ سنائے۔ حضرت طفیل فرمیندن ڈر دی وجہ کول میں کپاہ دے بڑھ میں چاہتن کنہ دے وچ دیتن کہ نہ میرے تک آواز پہنچ سی نہ میں محبوب دا غلام بنساں۔ چلتا چلتا میں حرم شریف کے اندر داخل تھی گیا، عجیب منظر دیتا، نورانی چہرے والے، گھنگرانے زلفے والے خوبصورت نوجوان محبوب کھڑے ہو کے نماز دی حالت اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہی ہیں۔ آواز پیان دی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آفر میں دل جسولے میٹھی میٹھی آواز میرے کنہ دے اندر پہنچیے، نہ کنہ دے وچوں کپاہ والے بڑھ میں کڑ کے باہر زمین تے سٹ دیتے ہیں۔ اور سکوت تھی کہ کملی والے محبوب دا قرآن سنن لگ گئے۔ ایو جی میٹھی تے سونی آواز اللہ دے پیارے محبوب دی زبانی اللہ دا کلام سنے۔ اس ویلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم فرمائی ہے، گھر والے پاسے چلن لگے۔ حضرت طفیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں پچھوں چل دے آدھے، آپ دے قریب آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، فرمائے نوجوان کیا بات ہے؟
عرض کر دے آقا میں شاعر دا کلام ہی سنے، مجنون دا کلام ہی سنے، دیوانے دا کلام ہی سنے، لیکن جڑا کلام تساں پڑھے معلوم تھی دے کہ تساں اللہ دے سچے محبوب ہو، سچے نبی تے رسول ہو۔ میں کو قرآن بھی پڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ، اپنا سچا غلام چا بناؤ۔ انہاں سرداران قریش نے میں کو غلط گائیڈ کیتے، میں اپنے کنہ دے اندر کپا دے بنوے دی تھی ودا جو میرے کنہ آواز نہ آوے، لیکن سونا محبوبہ جیڑا توڑا کلام سنے یہ جان کلام کہیں دی زبانی میں نہیں سنا، میں کو کلمہ پڑھاؤ چا، اپنا سچا غلام بناؤ چا۔ حضرت طفیل سید حد ہاتھ رکھتے بیٹھا دن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ فرمی دن جسر میں کمری والے محبوب دا غلام بن گیا۔ الگلدن آقا مہربانی فرماؤ کچھ وقت واسطے میں کو اپنے مدرسے دے اندر داخلہ جو چا، میں تاری خدمت دے اندر رہا قرآن مجید دا کچھ حصہ یاد کرے سا، جس ویلے قرآن مجید دا کچھ حصہ یاد کر کنسا واپس اپنے قبیلے دو ویسا، برادری دو ویسا، انہاں کو ون کے میں کلمے دی دعوت بھی دے سا تے قرآن بھی سن ویسا۔ کملی والے محبوب نے حضرت طفیل کو اپنے اصحاب صفہ والے صحابہ دے کٹھے داخل کر دیتے، اور دنیا دے یونیورسٹی والے، سکول و کالج والے حضرات اپنے سکول دا کالج دا الحاق عوام الناس دے سامنے بیان کرن کہ سارے کالج دا تعلق فلاں کالج نال، فلاں یونیورسٹی نال، دنیا دے الحاق آپ حضرات دے سامنے پیش کرن، اور چٹائی تے بہ کے قرآن مجید پڑھاون والے حضرات اتنا خوش قسمتن کہ اس یونیورسٹی دا تعلق ڈائریکٹ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے۔ آپ نے حضرت طفیل کو اپنے مدرسے دے اندر داخلہ دے چھوڑے، اور حضرت طفیل کملی والے محبوب دے کول بہ کے اللہ دا قرآن بیٹھا پڑھ دے۔ کچھ وقت گزر گئے، آپ نے کچھ حصہ قرآن مجید دا یاد کر گی دے، جس ویلے قرآن مجید دا کچھ حصہ یاد کر گی دے نے آج کر دینا کہاں ہن میں کوئی اجازت دیو میں واپس وننا اپنی برادری تے قبیلے کنبے دے اندر، انہاں کو ون کے کلمے دی دعوت بھی دے ماں، انہاں کو ون کے قرآن بھی سنا ماں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اجازت لے کے حضرت طفیل جس ویلے واپس پہنچنا اپنی برادری دے اندر، والد صاحب کو پتہ چلے کہ میرا سردار بیٹا آگئے، استقبال واسطے سامنے آئے نا اپنے بیٹے دے، اور جس ویلے باپ سامنے آئے حضرت طفیل فرماون لگن ابو جان بات سنو، اجنا تو سابقہ دین دوتے ہو، میں کلمہ پڑھ کے سونے محبوب دا غلام بن کے آ گیا، اگر تو سا میرے باپ میں تمہارا بیٹا بن کے راسا اس شرط ہوتے کہ تو سا کلمہ پڑھو سونے محبوب دے غلام بن ونجو۔ باپ آکھن لگے بیٹا گھبران دے کیوں ہو، جیڑا تواڈا رستہ ہے وہ میں بڑھڑے باپ دا رستہ ہے۔ عرض کرنے لگن کہ ابا جلدی غسل کر کے آؤ، باپ غسل کر کے آئے، کپڑے بدالتے آئے، آ کے بیٹے دے ہاتھ دھوتے کلمہ پڑھ کے سونے محبوب دا غلام بن گئے۔ ماں کو پتہ چلے کہ میرا سردار بیٹا آگئے، اماں استقبال دی غرض نال حضرت طفیل دے سامنے آ گئی ہے، اور آپ فرماون لگن اماں باس ہونا میں کلمہ پڑھ کے سونے محبوب دا غلام بن کے آیا، اجن تک تو سا کلمہ نہیں پڑھا، اماں اگر تو سا میری ماں میں تیرا بیٹا اس وقت بن کے راسا جنہوں تسا کلمہ پڑھ کے سونے محبوب دے غلام بنوے سو۔ اماں کہنے لگے بیٹا گھبراون دی کوئی لوڑ نہیں، جیڑا تواڈا رستہ ہے وہ میں ماں بڑھڑی ماں دا رستہ ہے۔ اماں جا کے غسل کر کے کپڑے بدال کے آئیے، حضرت طفیل دے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھے سونے نبی دی غلام بن گئی ہے۔ گھر والی کو پتہ چلے کہ میرا سردار آ گئے، استقبال واسطے گھر والی سامنے آئی ہے۔ آپ فرماون لگے کہ سب تو پہلے میری بات سن،
میں کلمہ پڑھ کے سونے محبوب دا غلام بنایا اجن تک تو کلمہ نہیں پڑھا اگر تو میری گھر والی بن کے رہنا چاہنی جا لباس بدلا غسل کر کے آ کلمہ پڑھ سونے محبوب دا گھر والی آکھن لگی سردار ایڈی ہی ہے کہ تھیں جگہ کوئی نہیں غسل کرن دی آپ فرمیندن کیا اپنے ابے دے کنویں تے لگی ون کوئی خطرے دی بات کوئی نہیں پریشان ہوان دی بات کوئی نہیں ابے دے کنویں دو تے بی بی پہنچ گئی ہے جا کے غسل کیتے لباس بدلے واپس آئیے اپنے سردار دے ہاتھ رکھ کے بیعت اسلام کر کی دیئے کلمہ پڑھ کے سنے محبوب دی غلام بن گئی ہے ابا مسلمان ہو گئے اماں مسلمان ہو گئی ہے گھر والی مسلمان ہو گئی ہے حضرت طفیل نے جس ویلے اپنے گھرانے کو سونے محبوب دا کلمہ پڑھا کی دے خیال کتنے ہن برادری دے سامنے ونجا برادری والیاں کو ونج کے کلمہ دی دعوت دیواں برادری والیاں کو ونج کے قرآن سناواں جس ویلے برادری دے سامنے حضرت طفیل پہنچن ونج کے اللہ دے قرآن کو پڑھن شروع کیتے کلمے دی دعوت نے ون شروع کیتی ہے ساری برادری الٹیاں باتاں کرن لگی ہے سردار اے کیا کر کے آیا ہو اپنی برادری دے مذہب کو چھوڑ کے آیا ہو اپنے قبیلے کنبے دے مذہب کو چھوڑ کے آیا ہو ایک محبوب دا مسئلہ تے خالق کائنات دی وحدانیت یقین کر کے آیا ہو اساں تاری بات منن واسطے تیار نہیں جس ویلے برادری نے انکار کیتے حضرت طفیل کو غصہ آئے غصے دی حالت واپس چل کے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس اندر حاضر ہوئے نا کا مہربانی فرماؤ میری قوم دے حق بد دعا فرماؤ اللہ انہاں کو تباہ و برباد کر دے کہ میرا انکار کر لیتے نے کہ کلام نہیں سے سن دے کلمہ نہیں سے پڑھ دے صاحب کا اپنے ماں باپ دے دین دوتے قائم ہیں آقا بد دعا فرماؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیتے فرمایا طفیل میرے رب نے میں کو زحمت بنا کے نہیں بھیجا میرے رب نے میں کو رحمت بنا کے بھیجے میں بد دعا دے واسطے نہیں آیا میں دعا دے واسطے آیا دشمن گڑے کھود رہی ہیں رستے دے اتے کانٹے بچھا رہی ہیں پتھر مار کے زخمی کر رہی ہیں سب کچھ برداشت کیتے لیکن اپنی ذات دی خاطر کہیں تے غصہ نہیں کیتا اور سب واسطے برابر دعا دیتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیندن کہ طفیل میں بد دعا دیوان نہیں آیا میں دعا دیوان آیا سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے دے نال اندہ حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے دے نال اندہ حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے دے نال سجدے کرے دا آیا لب بھی ہلے دا آیا امت کیتے سونا منتا کرے دا آیا سجدے کرے دا آیا لب بھی ہلے دا آیا امت کیتے سونا منتا کرے دا آیا ان دی شان بلے بلے ان دے نال کون رلے کون ملے ان دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے ان دے نال ان دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے ان دے نال فوز و فلادیاں سد سد صدائی دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے فوز و فلادیاں سد سد صدائی دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے او کریم المزاج کرے دلاں تے راج کون ملے دے نال او کریم المزاج کرے دلاں تے راج کون ملے دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے دے نال اندہ حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے دے نال نعرہ تکبیر شان محمد الرسول اللہ شان قرآن نعرہ تکبیر آپ نے فرمایا طفیل میں بد دعا دیوان واسطے نہیں آیا میں کو رب نے رحمت بنا کے بھیجے زحمت بنا کے نہیں بھیجا میری شان وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین. فرمایا میرے رب نے میں کو مجسمہ رحمت بنا کے بھیجے، خیر خواہ رحمت بنا کے بھیجے، سراپا رحمت بنا کے بھیجے. میں بد دعا دیون نہیں آیا، میں تاری قوم دے حق کے دعا پہ کرے نا. تو فیل ہو جسمے واپس میں سو تاری برادری توانا استقبال کرے سی. انہاں کو جڑی شہدی دعوت دے سو تاری بات منن واسطے تیار تھی ویسے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل دی قوم دے حق کہ دعا دے جملے ارشاد فرمائے. جس ویلے آپ نے دعا فرما دیتی ہے، فرمایا طفیل ہن واپس ونجو اپنی برادری دی طرف، تاری برادری تہاڈا استقبال کرے سی. حضرت طفیل فرمیندن جس ویلے میں کملی والے محبوب دی ذات تو دعا کرا کے واپس گیا، برادری والیاں دے سامنے پہنچا. ساری برادری والے رستے تے آئے ہوئے نے استقبال کرن واسطے، سب نے استقبال کیتے. سارے معذرت کھڑے کرن سردار غصے تھی گیا وے، ناراض تھی گیا وے. آؤ جڑا کلام پڑھ کے سنے دے آوے، کلام بھی سناؤ، کلمہ سناؤ. اساں کلمہ پڑھن واسطے تیار ہیں. ساری برادری حضرت طفیل دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت اسلام کرن لگ گئی ہے. 300 بندہ آپ دی برادری دا سارے دا سارا کلمہ پڑھ کے سونے نبی دا غلام بن گئے. جس ویلے حضرت طفیل اپنی برادری کو کلمہ پڑھا کے سونے محبوب دے غلام بنا کھڑے ہوئے، انہوں خالق کائنات نے حکم فرمایا میرا سونا محبوبہ مکے کو چھوڑو تے مدینے جلو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ دی طرف چلیں. جس ویلے مقام قباء تے پہنچے حضرت طفیل کو پتہ چلے اپنی ساری برادری کو جڑے جڑے حضرات حضور دا کلمہ پڑھ چکے ہیں، حضور دے غلام بن چکے ہیں، سارا کو کھن کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہو گئے. آقا اے حضرات تہاڈی دعا دا صدقہ میرے ہاتھوں تے بیعت اسلام کر چکے ہیں، تہاڈے غلام بن چکے ہیں. آقا انہاں کو اپنی نظر کرم دی نال نواز چھوڑو. آقا انہاں دو تے شفقت دا ہاتھ مبارک پھیر چھوڑو. حضرت طفیل دی محنت دے نال کملی والے محبوب دی دعا دا صدقہ اللہ نے آپ دی ساری قوم کو کلمہ پڑھان دی توفیق دے چھوڑیے تے قرآن سنن دی بھی توفیق دے چھوڑیے. یہ قرآن عظمت والی کتاب ہے. شیر یہ عظمت والی کتاب ہے. اور جیوی حضور دے نال تعلق جوڑے نا اللہ نے کملی والے محبوب دی ذات دا صدقہ نسبت دا صدقہ کو مرتبہ اور مقام دے چھوڑے. اور حضرت حکم فرما رہی ہیں کہ جڑے اشعار پڑھے ہوئے دوبارہ پڑھو، سارے حضرات درود شریف پڑھو نا. سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال. سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال. اندہ حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے اندے نال. اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں، اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں. اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں، اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں. اندی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے اندے نال. سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال. اندہ حسن و جمال بے مثال کون ملے اندے نال. سجدے کرے دا آیا لب بھی ہلے دا آیا، امت کیتے سونا منتا کرے دا آیا. سجدے کرے دا آیا لب بھی ہلے دا آیا، امت کیتے سونا منتا کرے دا آیا. اندی شان بلے بلے اندے نال کون رلے کون ملے اندے نال. سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال. اندہ حسن و جمال بے مثال کون ملے اندے نال. فوز و فلا دیاں صد صد صدائیں دے وے، پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے. فوز و فلا دیاں
سد سد صدائی دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے او کریم المزاج کرے دلان تے راج کون ملے دے نال او کریم المزاج کرے دلان تے راج کون ملے دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے دے نال او دا حسن و جمال بے مثال کون ملے دے نال کنڈے بھی چھوین ویری ہس کے علاوے سونا دشمن دے دھیانوں بھی چادراں پواوے سونا کنڈے بھی چھوین ویری ہس کے علاوے سونا دشمن دے دھیانوں بھی چادراں پواوے سونا دشمن دے دھیانوں بھی چادراں پواوے سونا ان دی ملنی مثال بہوں مشکل محال کون ملے ان دے نال ان دی ملنی مثال بہوں مشکل محال کون ملے ان دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے ان دے نال جیڑا سیندی ذات نال جڑدا ہے سیندی نسبت دا صدقہ اللہ مرتبے تے مقام دیندا ہے جیندی نسبت حضور دی ذات نال جڑدی ہے اللہ فرمائے لوگوں دنیا دی مال دنیا تو تے رہے ویسن اے جائیداداں دنیا تو تے رہے ویسن مرن تو بعد مال ساتھ نہ دے سی اولاد ساتھ نہ دے سی برادری ساتھ نہ دے سی اگر بندے دا ساتھ دے رہے ہو سن یہ نیک مال ساتھ دے رہے ہو سن اللہ دا قرآن ساتھ پیادیندہ ہو سی فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا اللہ فرمائے مال بھی دنیا دی زینت اولاد بھی دنیا دی زینت برادری بھی دنیا دی زینت قبیلہ کھمبا بھی دنیا دی زینت مارکیٹاں بھی دنیا دی زینت مربع دا مالک ہونا بھی دنیا دی زینت اللہ فرمائے مرن تو بعد مال دنیا تے رہوے سی اولاد دنیا تے رہوے سی اگر بندے دا ساتھ دے رہے ہو سن تائی ہے نیک عمال ساتھ دے رہے ہو سن اج وقت ہے کہ اللہ دے قرآن دے نال تعلق جوڑو کملی والے محبوب دے فرمان دے نال تعلق جوڑو بس بندہ دنیا تو رخصت ہوئے اس حالت کہ خدا بھی راضی ہوئے شاہ عرب بھی راضی ہوئے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرکدہ نے ایک طالب واقعہ نقل کیتے فرمیندن کہ محلے دا ایک بچہ قرآن مجید پڑھن واسطے استاد صاحب دے کول آندا ہی اور جس ویلے چھٹی ہویا اللہ دے قرآن کو سینے نال لا کے واپس اپنے گھر دی طرف ہٹ ویندا آئی اور جنہاں لوگاں دے دل و دماغ وچ قرآن و حدیث دے حاصل کرن دی طلب ہے وہ ہر وقت ہی جستجو وچ رہندن جو کسے نہ کسے طریقے سے کوئی حدیث رسول اللہ مل ونجے قرآن دی آیات مل ونجن مولانا تقی عثمانی سے مجدس اللہ العالی نے اپنے خطبات دے اندر ایک واقعہ نقل کیتے کہ صحابی رسول کو عشق ہا کہ میں قرآن مجید حفظ کرا مصروف اتنا ہم دنیا دے معاملات ہے کہ انہاں کو وقت نہ ملتا ہا کہ مستقل آکے وہ استاد صاحب دے سامنے باوین ہا اور تعلیم حاصل کرنا انہیں دی کیفیت اے ہے کہ اپنے گھر دے کاروبار تو فارغ ہو کے مکہ مدینے دے رستے دے درمیان آکے بہوین جیڑا رستہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ دی طرف اندائی رستے دے ہوتے آکے باندیان ہر گزرتے ہوئے قافلے والے دے کول پوچھ دیان کہ اے رسو کہ تو آلے کول کوئی نمی آیت نمی سورت قرآن مجید دی جو اتری ہوئے موجود ہوئے جس آدمی دے کول جتنے آیات موجود ہوئے نا وہ سنا دے نا وہ صحابی رسول یاد کر گندائی اس حالت رستے دے ہوتے کھڑے کھڑے قرآن مجید دے حافظ بن گئے اور مولانا صاحب فرما رہی ہیں کہ وہ طالب علم ایکری مدرسے تو تعلیم حاصل کر کے گھر دی طرف جاری ہے اور رستے دے اندر شدید بارش آ گئی بچے خیال کیتے
اتنی شدت دی بارش آ گئی ہے، میرا نسخہ میں اپنے سینے نال لا کے پہ چل دا، اگر میں کتنی سہارا نہیں گھندا اے بارش دی وجہ نال میرا نسخہ ضائع تھی ویسی۔ رستے دے اندر ہندو دا گھر ہاں، کافی دے سوچو بچار تو بعد وہ بچہ ہندو دے گھر دے اندر داخل تھی گئے۔ ہندو دی گھر والی نے ڈٹھے کہ بچہ سردی دی وجہ کول تڑپدا ترسدان دے، جلدی نال بستر جوڑ کے بچے کو سما دیتے۔ طالب علم قرآن مجید اپنے سینے نال لا کے بستر دے اندر سم گئے۔ جس ویلے بستر دی گرمی پہنچی ہے، بچے کو ندر آ گئی ہے تے قرآن مجید اندے سینے تو لہ کے تلے سامنے آ کے بہ گئے۔ مئی صاحبہ دی نظر جو پئی ہے کہ مسلمانے دی عظمت والی کتاب ہے، یہ تو میرے بستر خراب ہے، میرا یہ چار پائی تے گھر دا ماحول نظام الٹا ہے، یہ تو عظمت شان والی کتاب ہے۔ پتہ نہیں مسلمانی دا کتنا اکرام کریں دے ہو سن، ان دے رکھن دی کتنی خوبصورت جگہ بنائی ہوئی ہو سی، کتنا عزت و احترام نال چاہندے تے رکھ دے ہو سن۔ خیال کیتے جو میں ہون کیویں کرا، بچے کو تا ندر آ گئی ہے، میں پوچھ نہیں سکی۔ کافی سوچو بچار تو بعد اللہ دے قرآن کو چاہ کے میں صاحبہ اپنے سر دوتے چا رکھے، ایویں سکوت تھی کہ کھڑ گئی ہے۔ رات گزرتی پئی ہے، قرآن مجید سر دوتے رکھیا ہویا ہے، ساری رات دا حصہ اکثر گزر گئے۔ ادھی رات تو بعد گھر والے دی جاگ ہوئی ہے، ڈیچس کے گھر والی میں سکوت تھی کہ کھڑی ہے، قرآن مجید دا نسخہ سر دوتے رکھیا ہویا ہے، تلے اتر کے آئے، کیا وجہ ہے جو آئے سمن دا ارادہ نہیں، ایویں سکوت تھی کہ کیوں کھڑے ہوئے ہو۔ گھر والی عرض کر دیے کہ مسلمانے دی عظمت والی کتاب ہے، اے بچہ مدرسے دا طالب علم، بارش دی شدت دی وجہ نال سارے گھر دے وچ مہمان آ ہوئے، اساں بچے کو تو سما دیتے، اے مسلمانے دی عظمت والی کتاب کو چار پائی تے رکھا تا بے ادبی ہے، اپنے کمرے دے اندر رکھا تا بے ادبی ہے۔ اے عظمت شان والی کتاب کو میں صاحبہ اپنے سر دوتے جا رکھے، رات ادھی گزر گئی ہے، گھر والا آکھن لگے چلو ہن تو آرام کر گنو، دوجی ادھی رات کو میں چاہ کے اپنے سر دوتے رکھے نا، گھر والا سردار سر دوتے رکھ گئے۔ عظمت قرآن دی تاثیر قرآن میں صاحبہ دے دل و دماغ دوتے اثر کیتے اور سردار دے دل دوتے اثر کیتے۔ اللہ فرمائے ایہو جی تاثیر والی کتاب ہے، اگر میں ایک پہاڑا دوتے نازل کر رہا، پہاڑ ریزہ ریزہ تھی ونجنا۔ اللہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ فرمائے اگر اس قرآن کو میں پہاڑ دوتے نازل کر دے وہاں، تاثیر قرآن پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکیا، وہ بھی ریزہ ریزہ تھی ونجیا۔ ایتا ایک انسان دا دل ہے، عظمت قرآن دی تاثیر قرآن ہندو دی گھر والی دے دل و دماغ دوتے اثر تھی گئے، سردار دے دل و دماغ تے اثر تھی گئے، اکھاں دی تو آنسو آئے ہوئے، زارو قطار رو رہی ہیں۔ صبح تو وقت ہوئے، بچہ بیدار ہوئے، جلدی نال طالب علم کے باوجود تھی کہ آئے، اللہ دے قرآن دا تقاضا ہے، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ فرمایا جب تک پاک نہ تھی وہ، میں کو ہاتھ لمن واسطے بھی نہ آو، میں کو چھمن واسطے بھی تیار نہ تھی وہ، بچہ باوجود تھی کہ آئے، اللہ دے قرآن کو سینے نال لا کے مدرسے دی طرف روانہ ہونے لگ گئے۔ ہندو سردار دی چیخ نکل گئی ہے، اپنی گھر والی کو آنکھن لگے کہ جڑی عظمت والی کتاب میں اپنے سر دوتے رکھ کے رات گزاری ہے، میرے دل و دماغ تے اتنا اثر تھی گئے، میرا دل لا دے جو اساں جلوں دین دی درسگاہ دے اندر کلمہ پڑھ کے سونے نبی دے غلام بن ونوں۔ گھر والی آکھن لگی ہے سردار میرے دل و دماغ تے بھی ایویں اثر تھی گئے، دل میرا بھی آدھے، لیکن ڈر دی وجہ نال میں اظہار نہیں کیتا کہ سردار غصے نہ ہو ونجے۔ اگر توڑے ہوتے بھی اللہ دی رحمت دا نزول تھی گئے، او اکٹھے رل کے چل دے ہیں، تیار تھی کہ گھر کو باہر نکلیں، ویندے ہوئے طالب علم کو آواز لینے کے بچہ ٹھہر ون، طالب علم رکتے کھڑ گئے، ڈر گئے، سہم گئے جو رات انہاں دے گھر گزاری ہے، ممکن ہے کہ غصہ نہ کریں، جس ویلے دہائی قریب آ گئے، آنکھ لگل
بچہ ساتھوں اپنے نال کھل جل اپنی درس کا دے اندر اپنے استاد صاحب دے کول جڑی عظمت والی کتاب کھن کے سارے گھر وچ مہمان ہوئے اساں قرآن کو چاہتے اپنے سر دوتے رکھے تے استقبال کیتے قرآن دی تاثیر سارے دل و دماغ تے اثر چھوڑ گئی ہے استاد صاحب دے کول جس ویلے پہنچن جلدی نال استاد صاحب درس گاہ دے وچوں باہر نکل کے آ گئے کہ میرے بچے کو گھن کے آ گئے غیر مسلم پتہ نہیں وجہ کیا ہے جس ویلے قریب ہیں پوچھن لگن کہ میاں جی بات کیا ہے از قدر سونا اے طالب علم راز سادہ مہمانات ہے عظمت والی کتاب سارے گھر دے وچ گھن کے آئے اساں دا اکرام کیتے قرآن کو تلے رکھن بے ادبی سمجھیے سے بستر تے رکھن بے ادبی سمجھیے سے اساں قرآن سر دو طرح کے رات گزار چھوڑیے یہ قرآن دی تاثیر سارے دل و دماغ تے اثر کر گئی ہے اساں چل کے آئے ہیں جو ساکو کلمہ پڑھا تے سونے نبی دا سچا غلام بنا چھوڑو قرآن مقدس دا ادب کیتے نے اور ادب کرن دا بدلہ خالق کے کائنات نے عطا کیتے کہ جہنم دی بھاکل بچ کے جنت دے مستحق بنے بیٹھے اور استاد شم دے سامنے بیٹھ کے ہوئی میاں اور گھر والی سونے نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دے غلام بندے بیٹھے آواز پیان دیئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام ہے اللہ دونوں جہانی ہے اللہ جسم میں جانے ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں جڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد 10 مرتبہ کلمہ شریف دا ورد کریں دے ظہر دی نماز تو بعد 20 مرتبہ کلمہ شریف دا ورد کریں دے عصر دی نماز تو بعد 30 مرتبہ کلمہ شریف دا ورد کریں دے عشاء دی نماز تو بعد 40 مرتبہ کلمہ شریف دا ورد کریں دے صبح دی نماز تو بعد 50 مرتبہ کلمہ شریف دا ورد کریں دے وتر دی نماز تو بعد 60 مرتبہ کلمہ شریف دا ورد کریں دے میرا رب ہی بندے کو بہشت ایہو جا بنگلہ تا فرمے سے پوری بہشت اس بنگلے دی کوئی مثال بھی ملنے چنا سی اور ہر نماز تو بار کلمہ شریف دا ورد کرن دی عادت اپناؤ اپنے گھریں کو قرآن دے نال نماز دے نال روشن کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں اپنے گھریں کو دو چیزاں دے نال روشن کرو نماز اور قرآن دے نال جنہوں ساری مخلوقات سن منجے ماں بچے کو سماعت سن منجے استاد شاگرداں کو سماعت سن منجے حاکم رعایا کو سماعت سن منجے میزبان مہمان کو سماعت سن منجے دوست کو سماعت سن منجے ساری مخلوق سنتی ہوئیوں میں رات دی تاریکی میں جھوٹھی تھے خالق کائنات دے سامنے بندہ نماز دی حالت ہے اللہ دے قرآن دی تلاوہ شروع کر دے وے اللہ ہی گھر کو اپنی رحمت دا مرکز بنا چھوڑے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں جڑے گھر دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت دا راج ہے صبح اور شام تلاوت قرآن ہو رہی ہے اس گھر دی کمرہ دی چھت دے ہوتے اللہ دی رحمت والے فرشتے رحمت دا خیمہ لئی بیٹھے صبح کوئی خدا دی رحمت دا نزول کھڑا تھیں دے شام کوئی خدا دی رحمت دا نزول کھڑا تھیں دے اور ایک گھر اللہ دی رحمت دا مرکز بنا دیتا گئے پابندی نال اللہ دے قرآن دے نال تعلق جوڑو اپنے بچے کو قرآن و حدیث دے نال منسلک کرو اے بچے چھوٹے معصوم والدین واسطے اساتذہ کرام واسطے صدقہ جاریہ ہیں اور تساں حضرات دے سامنے اج انہاں طلباء دی دستار کی تھی ویندی ہے جنہاں نے قرآن مجید حفظ کیتے اور تجوید دے نال قرآن مجید پڑھ کے بیٹھن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیندن اے تا دنیا دوتے انہیں دا اعزاز ہے قیامت والے نہیں میرا رب این حافظ قرآن دے والدین دے سر دوتے ایہو جا نورانی تاج رکھسی جن دی روشنی اتنی ہو سی جو سورج اور چادر کل زیادہ ہو سی سارے عالم حشر والے حیرت دی نظر نال دیکھ کے
حسرت بھرے جملے کھڑے کرتے ہو سن کہ اے آون والی تاج پا کے انبیاء دی جماعت ہے، صلحاء دی جماعت ہے، اولیاء اللہ دی جماعت ہے، انہاں کو جواب مل سی کہ نانا اے وہ حافظ قرآن دے والدین جنہاں نے اپنے بچے کو دنیا دے کاروباری چو کڑ کے دین دے مدرسے دے اندر بھیج کے قرآن مجید دا حافظ بنایا ہا۔ آج میرے رب نے انہاں کو اعزاز بخشے جو والدین دے سر دوتے نورانی تاج جن دی روشنی صورت دے چادر کول زیادہ، اور فرمایا کہ اے تا اس دے والدین دی شان ہے۔ فما ظنکم بالذی عامل بہذا، تے جیڑا بچہ خود پڑھ کے عمل کرے ان دی کیا شان ہو سی۔ فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ جڑا دل قرآن مجید دے آیات کو محروم ہے، جس سینے دے اندر قرآن مقدس کی کوئی صورت موجود نہیں، کوئی آیات موجود نہیں، اے دل سینہ ایویں ہے جویں ویران گھر ہوئے، ویران گھر دے اندر جنگلی جانوریں دا بسیرا ہے، شیطان دا بسیرا ہے، اور جڑے سینے دے اندر اللہ دا قرآن ہے، اے سینہ اللہ دی رحمت دا مرکز بنا ہویا ہے۔ قرآن مقدس دے نال محبت اور پیار، مدارس دے نال محبت، علماء دے نال محبت، طلباء دے نال محبت، اے ایمانیات وچوں اے بات ہے۔ اساں سارے حضرات محنت کروں، اپنے بچے کو بھی، اپنے گھر والیاں کو بھی نماز قرآن دا عادی بناؤں۔ حضور فرمیندن کہ جس ویلے تہاڈا بچہ 7 سال دا تھی ونجے، اس بچے کو نماز دا عادی بناؤ۔ جس ویلے 10 سال دا تھی ونجے، نہ پڑھے تائی کو ڈنڈے مارتے نماز پڑھواؤ، اپنے گھریں کو روشن کرو نماز اور قرآن دے نال۔ دعا کرتا کہ اللہ میری اس حاضری کو قبول فرماوے۔